من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. پیارا
کلام مجید فرقان حمید ہم سن رہے تھے. اللہ پاک ان کی برکتیں عطا فرمائے. اور کتنا خوبصورت ہے یہ کلام, سنتے ہیں تو دل ہوتا ہے سنتا ہی چلا جائے بندہ. اور اس کا یہ ایک کمال ہے قرآن پاک کا کہ جس قدر پڑھا جائے اس میں بوریت نہیں ہوتی, بندہ اس سے سیر نہیں ہوتا, طبیعتوں پہ یہ بوجھل نہیں ہوتا. اور حدیث پاک میں اس طرح بھی فرمایا گیا کہ اس کے جو عجائبات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ قرآن پاک کے حوالے سے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اس کے ذریعے وہ باتیں, وہ اشارے, وہ پہلو آتے رہیں گے. ہر دور میں نئی نئی باتیں آتی رہیں گی. بندہ حیران ہوگا کہ کیا کمال کی بات ہے قرآن پاک میں. جیسے مثال کے طور پر راشد بھائی, قرآن مجید میں ایک بات اللہ پاک نے فرمائی سواریوں کے حوالے سے کہ سواریاں جو خچر ہیں اور جو گھوڑے ہیں, والخیل والبغال والحمیرہ لترکبوها وزینہ. اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو گھوڑا ہے, خچر ہے اور جو گدھا ہے, یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اس میں خوبصورتی بھی ہے. جس کے پاس زیادہ گھوڑے ہوتے ہیں وہ عالیشان ایک لائف سٹائل دکھتا ہے, اور اس پہ سواری بھی ہے, بندہ تھکتا نہیں تھا. تو ایک لمبے عرصے تک, ہزاروں سال تک جو ہے وہ انسان نے انہی کو ایز اپنی ٹریولنگ وہیکل یوز کیا, اس کو آلائے سفر کے طور پر یوز کیا. بٹ اللہ پاک نے اسی جگہ پر ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور وہ بنائے گا وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے. تو صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے تحت بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ قیامت تک جو بھی ٹریولنگ وہیکلز بنتے جائیں گے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 100-125 سال پہلے ٹرین آ گئی, پھر ٹرام آ گئی, بسز آ گئیں, گاڑیاں, تو ایروپلینز, ہیلی کاپٹرز, بائکس, تو سائیکل, تو ہر چیز جو ہے انسان کی سہولت کے لیے ہے. فرماتے ہیں یہ اس آیت کے تحت داخل ہے, اور ابھی مزید جو آئے گا انسان حیران ہو جائے گا دیکھتے ہوئے. ابھی جیسے فلائنگ کارز کا سن رہے ہیں, فلائنگ کارز آئیں گی تو ہوا میں بندہ گاڑیاں چلائے گا, پتہ نہیں کیسے اس کے روڈز ہوں گے, سگنلز کیسے ہوں گے, کیا اس کا انداز ہوگا. بٹ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے تقریباً کہہ دیا تھا کہ یہ سواریاں ختم نہیں ہو گئی, کہ بس یہی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, تمہیں نہیں پتہ, تم جو نہیں جانتے وہ بھی بنائے گا. اور بنتا جا رہا ہے سلسلہ سواری, سلسلہ اسباب یہ ایسا ہے کہ روز بروز نئی نئی ٹیکنالوجیز سے بندہ یہ ریویل کر رہا ہے اور اپنے لیے آسانیاں کر رہا ہے, اور یہ سب اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے. اور بعض اوقات بندے کے ذہن کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ یہ سب چیزیں بنا رہا ہے. بعض اوقات ذہن میں یہ سوال بھی کسی کے ہو سکتا ہے نا کہ یہ تو انسان ایجاد کر رہا ہے نا نئی نئی چیزیں, انسان کو کس نے بنایا؟ ہاں, یہ اصل مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کو بنایا کس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انسان کیسا شاہکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جو تم نہیں جانتے, تو وہ انسان کے ذہن میں یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں. جب اللہ کی اس مخلوق پر بندہ غور کرے تو پھر بے ساختہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میرا رب بڑا عظیم رب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشفاق میں یہ کلام ہے قرآن, بندے کا کلام نہیں ہے. اب دیکھیے بندے کا کلام ہے, کچھ دیر پڑھیں گے تو طبیعت پر ایک اکتاہٹ کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, بوجھل پن ہو جاتا ہے, پھر کہتا چھوڑو یار کوئی اور پڑھو. لیکن رب کا کلام ایسا خوبصورت ہے کہ جتنا پڑھا جائے لذت ملتی ہے, سرور ملتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, سکینہ نازل ہوتا ہے. اور قرآن پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن طبیعت کیسی ایک نرم ہو جاتی ہے. قرآن پڑھتے انسان کی کیفیت کیسی رقت والی ہو جاتی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور قرآن پڑھ کر قرآن کا اثر کیسا ہے, اگرچہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا لیکن قرآن پڑھ کر آپ کسی پر پھونک مارتے ہیں, اللہ مریض کو صحت یاب کر دیتا ہے. جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. قرآن جو زبان پڑھتی ہے اس زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. جس سینے میں قرآن ہوتا ہے اس سینے کو اللہ تبارک و تعالی رحمت والا بنا دیتا ہے. اور قرآن کی برکت کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے میرے صحابہ, لوہے کو جس طرح زنگ لگتا ہے جب اسے پانی لگ جائے, فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلوں کا زنگ دور کیسے ہوگا؟
ارشاد فرمایا دو چیزوں سے، نمبر ایک موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے، اور دوسرے نمبر پر کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ اب دیکھیں قرآن پڑھتے ہیں تو دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دلوں کا زنگ اشفاق بھائی دور ہوگا تو اس سے فائدے کیا ہوں گے؟ آپ کو عبادت میں لذت ملے گی، دوسرے کی تکلیف کا آپ کو احساس ہوگا، آپ کو قرآن پڑھنے میں لطف آنا شروع ہو جائے گا، نیکیاں کرنے پر آپ کو ایک آمادگی کا اظہار ملے گا، آپ کا جسم آپ کے ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کے فائدوں پر نظر کی جائے تو اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ یہ ختم یوں سمجھے ہو ہی نہیں سکتے، ایسا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کمالات اس کے ختم کیسے ہوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے نا، بندے کا کلام ہی نہیں ہے کہ ختم ہو اس کے کمالات۔ آپ دیکھیں قربان مدنی بھائی کہ دنیا کی کون سی وہ ایسی بک ہے کہ جس کو اس طرح مختلف طرزوں میں پڑھا جاتا ہو، مختلف انداز، مختلف لحون میں پڑھا جاتا ہو، جو مختلف لحن ہیں، اس کی 7 تو قرات ہیں، 7 قرات جسے کہتے ہیں، پھر لحن تو شاید ہزاروں نہیں لاکھوں لحن، جتنے بندے اتنے لحن ہیں، لاکھوں بھی کم ہوگا، کروڑوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں 2 ارب کے قریب ہیں، 2 ارب لحن، ہر بندے کو اللہ نے الگ ایک ووکل دیا ہے، الگ گلا دیا ہے، اور ہر بندہ اپنے انداز سے پڑھتا ہے، اور ہر بندے کا میٹھا۔ ایک بک آپ 10 بندوں سے پڑھا لیں آپ کو سیم ہی لگے گا، کیا کوئی زیادہ فرق نہیں لگے گا؟ قرآن کی بات ہی الگ ہے، اور اس میں جو مٹھاس اللہ نے رکھی ہے کہ بندہ سنتا جائے تو دل میں اترتا جاتا ہے۔ ایک مسجد میں 6 ختم ہوئے ہیں، 7 ختم ہوئے، میں حیران تھا، کمال ہے میرے رب کا کلام، ہر فلور پہ ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، کسی نے ایک فلور پہ 2 کیا، الگ الگ جگہوں پہ۔ ترغیب ہے اشفاق بھائی کہ قرآن پاک کے جب آپ پڑھیں تو اپنی آواز کو خوبصورت بنائیں، یہاں ترغیب ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ ارشاد فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے مزین کرو۔ قرآن کو خوبصورت پڑھنے کا ایک طریقہ کار بیان کیا گیا، اور فرمایا کہ جو قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ صحیح طرح ان کے قرآن کو اس طرح خوبصورت آواز میں نہیں پڑھ سکتا، بالکل آسانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے بھی فرمایا گیا کہ جو قرآن کو اس انداز سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو قرآن جو خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے، یہ دلوں میں بھی ایک تازگی اور فرحت کا اس سے احساس ہوتا ہے۔ تو قرآن کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نا، ان سے روایت ہے یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو اٹک کے پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اس کو دقت ہوتی ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اس کو ڈبل ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور لحن کے بارے میں تو علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا لحن، ایسی طرز، ایسا حسن کہ جس سے قواعد ترتیب نہ بگڑیں، جو تجوید کے قواعد ہیں، اس کے جو رولز ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے اگر لحن کو اپنایا جا رہا ہے، قرآن مجید کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جیسے پڑھنے کا حکم بھی آیا ہے، لیکن جس سے قواعد تجوید بگڑے تو پھر اس سے تو حکم ممانعت آئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، پارہ جیسی 1 شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ قرآن مجید کی جو عظمت اور شان ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کہا جو عربی ہوتے تھے نا، یہ جو عربی ہیں تو یہ غیروں کو، جن کو عربی نہیں آتی تھی، ان کو اجمی کہا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، اس کو بولنا نہیں آتا۔ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا ہے تو اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عظمت، اس کی عربی دیکھ کر جو عربی تھے جو دوسروں کو گونگا کہا کرتے تھے، جس کو اجمی کہا کرتے تھے، ان کی خود کی زبانیں بند ہو گئیں۔ تو قرآن مجید وہ کتاب کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر عربی کہلانے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں، کہا اس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، کلام الہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کہا قرآن مجید فرقان حمید کی شان و عظمت کے متعلق یہ بھی ہے کہ یہ جس دور میں آیا، جن لوگوں میں آیا اور جس قوم میں آیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہاں پر ایک عورت کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، وہاں پر چوری تھی، ڈاکہ زنی تھی، رہ زنی تھی، مار دھاڑ تھا، جنگ و جدال تھا، قتل و غارت تھی۔ اس قسم کے وہاں پر لوگ تھے، کسی کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر شخص سردار بنا بیٹھا تھا، اور ایسا نفسا نفسی کے عالم میں جہاں پر ہر شخص دوسرے کے خون کا پیاسا تھا۔ ان میں جب قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی شان دیکھیے کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں ایسے بے علم لوگوں پر قرآن مجید کی ایسی عظمت و شان ظاہر ہوتی ہے کہ ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، حضرت عثمان کو غنی بنا دیا، حضرت علی کو مولا علی شیخ خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بنا دیا، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم جیسی ہستی، حضور کے خادم،
ان کو قرآن مجید فرقان حمید کا وہ فیضان نصیب ہوا کہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن مجید کے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو 70 اونٹوں کو بھر دوں گا. یعنی علماء کرام نے یہاں پر ارشاد فرمایا تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب حفظہ اللہ نے اس کے تحت لکھا کہ یعنی اتنی کتابیں لکھ دی جائیں، اتنی کتابیں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے لکھ دی جائیں کہ اگر وہ اونٹوں پر لا دی جائیں تو اونٹ بھر جائیں گے. وہ علم، وہ کمال جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس دور میں جیسے لوگ تھے ان کو کہاں سے کہاں بنا دیا، بے تہذیب قوم کو ایک تہذیب والا ایک خوبصورت قوم بنا دیا. اسی طرح مفتی احمد خان نعیمی نے آخری بات یہ بھی ارشاد فرمائی، کہا دیکھو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے عام کتاب ہے، کون روتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں روئیں گے، لیکن کہا قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جب یہ کتاب پڑھی جاتی تھی تو اس وقت مشرکین، کافر، غیر مسلم بھی، ان کے بچے بھی، ان کی خواتین بھی قرآن مجید فرقان حمید کو سن کر رویا کرتی تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت قرآن کیا کرتے تھے تو غیر مسلمین قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر رویا کرتے تھے. اور فرمایا کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو اچھی آواز سے، خوبصورت انداز سے، اچھے لہن کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو ابھی بھی ایسے کی تلاوت قرآن کو سن کر رونے لگ جاتے ہیں، اگرچہ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے. یہ ہے قرآن مجید کی اہتمام کتنا ہے قرآن پاک کا کہ اس کا ایک پورا طریقہ کار بیان کیا گیا کہ قرآن پاک کو آپ نے پڑھنا ہے تو مخارج کی ادائیگی ایسے کرنی ہے، کس جگہوں پر آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے، اور قرآن جب آپ نے پڑھنا ہے تو ان آداب کا خیال کرنا ہے. قرآن آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے پڑھنے میں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. ہر اعتبار سے یوں سمجھے کہ پورا نصاب ہے، پورا نصاب. ایسا نہیں ہے کہ کچھ چند باتیں ہوں، پورا فن ہے، پوری ایک یوں کہیے کہ آپ کو ڈگری ملتی ہے اس پر کہ آپ علم تجوید پہ ماہر ہوئے ہیں نہیں ہوئے. جیسے ماشاءاللہ فاروق بھائی نے تلاوت کی تو اب آپ نوٹ کیجئے، آپ نے ایک لفظ سنا لست علیہم بمسیطر. اب جو آپ نے پڑھا صاد پڑھا نا، مسیطر، حالانکہ اس کے اوپر سین لکھا ہے، تو اب یہ قرآن میں 3 جگہوں پر اس طرح کا ورڈ ہے. کہیں پر ایک جگہ پہ آپشن ہے یا سین پڑھ لیں یا صاد پڑھ لیں، اجازت ہے. دوسری جگہ پر جو ہے وہ صرف سین پڑھنا لازمی ہے. اور یہ جو جگہ ہے لست علیہم بمسیطر، یہاں صاد پڑھنا لازمی ہے. تو یہ بھی اس کے فن کو جاننے والے اہل فن جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. اب یہ ماشاءاللہ اہل فن میں سے ہیں تو انہوں نے صحیح پڑھا. اب بعض لوگ اس کو سین دیکھ کے سین پڑھ دیتے ہیں، تو اب یہ بھی سیکھنے سے آتا ہے کہ کس طرح کسی آیت کو ادا کرنا ہے. کیونکہ قرآن پاک وہ ہے کہ سینسٹیوٹی بہت ہے، اس میں حساسیت بہت ہے. خود حدیث پاک میں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن. بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی شرح میں ایک بات یہ بھی شارحین نے وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمائی کہ قرآن ان پہ لعنت اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے. ان کا جو مخارج ہے وہ جان بوجھ کر یا نہیں سیکھ کر جو ہے وہ جہالت میں رہتے ہیں اور قرآن کو غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے تیسے دل کرتا ہے اس کا جو معاذ اللہ تجوید کو خراب کرتے ہیں. بہت غلط بات ہے. آپ کسی عام آدمی کی باتوں کو خراب کریں، اس کا اسٹیٹمنٹ ہو، اس کی تحریر آپ کے پاس ہو، آپ اس کو بگاڑیں تو اس کو کتنا برا لگے گا. تو یہ تو رب کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام ہے، مالک دو جہاں کا کلام ہے. اس کو کوئی بگاڑتا ہے اور اس کو سنوارتا نہیں ہے تو پھر کتنے بڑے عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے. بالکل. قرآن مجید فرقان حمید تو وہ عظمت کا کلام ہے کہ ایک مسلمان کو اس کا درست انداز سے سیکھنا ضروری ہے. درست طریقے سے سیکھے گا تو ہی وہ نماز کے اندر درست پڑھے گا. جب نماز میں درست پڑھے گا تو اس کی نماز قابل قبول. سبحان اللہ. امام اہل سنت نے فرمایا نا کہ کم از کم اتنی تجوید سیکھنا ضروری ہے کہ تمام حروف قواعد تجوید کے مطابق درست ادا ہوں اور غلطی کا امکان نہ ہو. غلطی نہ ہو، اتنا کم از کم قرآن مجید کا علم سیکھنا، اس کو پڑھنے کا علم سیکھنا یہ ضروری ہے. اشفاق بھائی، ہوتا یہ ہے کہ ذہن یہ بن جاتا ہے کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، اللہ پاک بہت رحیم ہے، وہ کریم ہے. اب ہم جیسے بھی پڑھیں، اب جس طرح بھی پڑھ رہے ہیں، بس چل رہی ہے زندگی، پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے گا. تو دیکھیے علماء کرام نے اس بات کو ہمیں سمجھا ہے، کہا کہ دنیاوی طور پر بھی اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا آپ کا کام بھی ہو، وہ آپ اس کے طریقہ کار کے مطابق نہ کریں تو سامنے والا اس کام کو کیسے ایکسیپٹ کر لے گا. جیسے ایک شخص بریانی بناتا ہے
اور اس بریانی کے اندر وہ نمک تیز کر دیتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ نمک کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا، وہ غلطی کر دیتا ہے، نمک تیز کر دیتا ہے، یا وہ مسالے بالکل کم کر دیتا ہے، بالکل پھیکی جگہ حلق سے بھی نہ اترے. کہا وہ کیسے جنہوں نے آپ سے بریانی بنائی ہے وہ کیسے لے لیں گے؟ جو آپ سے کپڑے سلواتا ہے اس کا ایک آستین آپ اتنی چھوٹی بنا دیں کہ وہ ہاتھ بھی نہیں جا رہا، اور دوسری آستین آپ نے اتنی بڑی بنا دی کہ پیر بھی اس کے اندر چلے جائے، بلکہ 2 پیر اس کے اندر چلے جائیں، تو کہا بھی کون لے گا اس سے آپ سے؟ دنیاوی طور پر بھی یہ چیز قابل قبول ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اللہ رب العالمین بندے کے ان اعمال کو قبول فرماتا ہے کہ جو اعمال بندے نے اس طریقہ کار کے مطابق کیے کہ جو طریقہ اللہ پاک کے پیارے محبوب نے ہمیں سکھایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کے بارے میں آیا ہے نا، یعلمکم الکتاب، جی وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کتاب سکھانے والے ہیں. آپ کے فیضان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، وہ اگلی نسلوں کو کتاب سکھا رہے ہیں، قرآن مجید کا علم سکھایا جا رہا ہے. اگر قرآن مجید بے سیکھے ہی پڑھا جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بس کیوں ہوتا؟ اتنے لوگ قرآن کیوں سیکھ رہے ہوتے؟ اور اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز نہیں فرماتے اگر قرآن سیکھنا، اس پر محنت کرنا، ایک ایک حرف کو درست ادا کرنے کے لیے کوششیں کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہرگز نہ فرماتے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے دوسرے کو سکھائے. اب دیکھیں نا کہ ایک اتنے سارے اعمال ہیں، اتنی ساری باتیں ہیں، لیکن ایک قرآن سیکھنے سکھانے والے کو، صرف سکھانے والے کو نہیں، سکھانے والے کو نہیں، اس کی تو اور فضائل ہیں، سیکھنے والے کو بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فرما رہے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے رہا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہا کرتے تھے. قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کیا بات ہے، ہر وقت مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، آپ مسجد میں ہی رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا وہ جو حدیث ہے نا جس میں اللہ نے فرمایا، جس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے، کہا میں اس حدیث کی وجہ سے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا، اس حدیث نے مجھے روک کے رکھا ہوا ہے. تو قرآن تو سیکھنے کی بھی برکت ہے، قرآن سکھانے کی بھی برکت ہے، قرآن مجید پڑھنے کی بھی برکت ہے، قرآن کو چھونے کی بھی برکت ہے، قرآن کو دیکھنے کی بھی برکت ہے، اور قرآن مجید کو خوبصورت انداز سے پڑھنے کی بھی برکت ہے. ایک مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور کہا ہے نا کہ کلام الملکی ملک الکلام، کہ جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے نا وہ کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. تو قرآن مجید تو عظمتوں والے رب اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اتنے انعامات و اکرامات دیے، اتنا کچھ ہمیں دے دیا، اس کا کلام ہے. ایسا عظمت والا کلام تو کسی کا ہی نہیں ہے. اس عظمت والے کلام کو، اس عظمت والے قرآن کو ایک مسلمان نہیں سیکھے گا تو پھر سیکھے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کی کالز بھی شامل کرتے ہیں. آپ کو آج میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کر دوں، آج آپ کوشش کریں، فضائل قرآن کی بات ہو رہی ہے، آپ کال میں یہ بھی بتائیں کہ رمضان شریف کے بعد آپ نے کیا ارادہ کیا ہے کہ آپ کتنا قرآن پڑھیں گے. اگر ہو سکے تو بتائیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے. آپ ہمیں بتائیے آپ کتنا پڑھیں گے، 1 رکوع پڑھیں گے، آدھا پڑھیں گے، 3 آیتیں روز پڑھیں گے، 1 پارہ پڑھیں گے، جو آپ کے لیے سہولت. روز ہم نے قرآن پاک اٹھانا ہے، چومنا ہے، سر سے لگانا ہے، آنکھوں سے لگانا ہے، سینے سے لگانا ہے، کوشش کرنی ہے. کہیں پر بھی آپ اپنا اسکیجول میں رکھ لیں، آفس میں رکھ لیں، دکان پہ رکھ لیں، گھر میں ترکیب بنا لیں، جو آپ کے لیے سہولت ہو. آپ دن میں 1 بار کوشش کریں قرآن شریف پڑھیں. آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ، لائف میں سکون آئے گا، اور پھر مزید قرآن سمجھنے کا بھی دل اسی کو ہوتا ہے جو پڑھتا ہے. جو پڑھتا ہی نہیں ہو کیا دل اس کا کرے گا کہ قرآن پاک کو سمجھے بھی. تو آپ نے آج کوشش کرنی ہے ہمیں کالز کے ذریعے یہ بھی بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے. جی کچھ کالز. خان بھائی، انشاءاللہ میری نیت ہے کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ کم از کم آدھا پارہ قرآن شریف روزانہ تلاوت کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی آواز میں ایک کلام سنا دیں، اللہ کو جزائے خیر فرمائے. ہے آج میری آواز میں تو آپ نہ پوچھیں، آپ انشاءاللہ نعت خواہ موجود ہیں ہمارے وقار بھائی، حسنین رضا بھائی، تو انشاءاللہ ان سے ہم کلام سنیں گے. میں آج باتیں کر لوں پوری، یہی کافی ہے. دعا بھی فرمائیے گا کیونکہ آج کل روٹین سب کی اسی طرح مصروف ہے، تو جو کمزور آدمی ہوتا ہے پھر وہ ذرا اس کا جلدی پرزے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. آپ جیسے ذرا مضبوط لوگ ہیں پرزے جلدی ڈھیلے ہو جاتے ہیں اپنے. تو بہرحال دعا بھی فرمائے، اللہ عافیت میں رکھے اور اخلاص بھی دے. جی بولنا بھی ایک کام، سننا ایک کام ہے، بولنے میں زور زیادہ لگتا ہے. سننے میں اتنی وہ محنت نہیں ہے جتنا بولنے کے اندر محنت ہوتی ہے. کان نہیں تھکتے، زبان گلا تھک جاتا، پیٹھ دکھ جاتی ہے، ہاتھ دکھ جاتے ہیں، پھر حلق ہے، پھر سینہ ہے. بس اللہ استعمال ہوتا ہے. آسانی کر دے، عافیت کر دے. اگلی کال.
بارش کا پہلا قطرہ آ گیا ہے. انہوں نے آدھے پارے کی نیت کی ہے. بہت آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مبارک آپ کو. اور دوسرے ناظرین بھی ذرا ان سے کچھ لیں اور آپ بھی کال کریں پلیز. جی نور سحر سلسلے کے اندر اشفاق مدنی بھائی سے گزارش کروں گا کہ جنید شیخ عطاری بھائی کو اپنے سلسلے میں کب بلائیں گے, انہیں بھی اپنے سلسلے کی زینت بنائیں اور آج مدینے کی یادوں میں ڈوبتا ہوا یہ کلام سنا دیں, کملی والے محمد تو صدقے میں جان. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جزاک اللہ. جنید بھائی کو لائیو دعوت ہے بھائی. آئیے جنید شیخ بھائی, ویلکم. آپ بھی جب سہولت ہو تو کرم فرمائیں. اب تو اختتامی ایام ہے, رمضان بھی جا رہا ہے, تو کبھی تشریف لائیں, سہولت ہو تو انشاءاللہ. اگلی کال. میرا نام ماما ہے, میں لاہور سے بات کر رہی. میں منقبت کا شعر سناؤں گی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. ماشاء اللہ. آمین آمین. بہت خوبصورت منقبت, ماشاء اللہ. اگلی کال. ماشاءاللہ آج نور صاحب پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور موضوع تو مدینہ. حضور ریکویسٹ یہ تھی کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں, یہ کلام سنا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اگلی کال. میں جنید عطاری سے بات کر رہا ہوں. بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, مجھے یہ والا کلام سنا دیں. دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام. میری امی ابو کے لیے دعا فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے, عافیت میں رکھے, آپ کو بھی سلامت رکھے. اگلی کال. میرا نام سمیر خان ہے اور ماشاءاللہ نور صاحب پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. پلیز آپ سرزے کی کلام پیش کر دیجیے گا. ماشاء اللہ. سمیر بھائی ویلکم. آپ کی فرمائش یا آپ سے ملتی جلتی کسی کی فرمائش ہم پوری کروا چکے ہیں محمود بھائی سے 22ویں روزے کو, غالباً 22ویں سحری کو. تو پھر کوئی اور فرمائش کر دیں. اگلی کال. اشفاق بھائی مجھے کلام سنا دیجئے. دل ہائے دنیا پہ شیدا ہو گیا, ہائے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. ہاں چلیں میں وقار بھائی, یہ بڑا خوبصورت کلام ہے اور آپ یہ پڑھتے ہیں تو چند اشعار ہو جائیں. بڑی خوبصورت رات ہے, شب قدر بھی ہو سکتی ہے اور اکثر علماء کے نزدیک آج ہی جو ہے شب قدر کے طور پر قرار دی گئی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قدر بھی عطا کرے, اللہ پاک رحم کر دے. ہمارا حال بے حال ہے, ہمیں بس دنیا ہی کی پڑی ہے, دنیا ہی کی فکریں, آخرت کی کوئی سوچ نہیں آتی, غفلت کے پردے پڑے ہیں. ہائے افسوس ہمارا کیا بنے گا. بس آج کی رات اللہ کرم کر دے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے, اور ہم اچھے ہو جائیں. جی وقار بھائی کچھ اشعار شہنشاہ سخن کے یہ فرمائش پوری کر دیں. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا, اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا, اللہ یہ کیا ہو گیا. دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے, کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے, کچھ میرے بچنے کچھ
بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو نہ تھا مولا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، دل میرا دنیا بشیدہ ہو گیا، عیب پوش خلق دامن سے تیرے، عیب پوش خلق دامن سے تیرے، سب گناہگاروں کا پردہ ہو گیا، سب گناہگاروں کا پردہ ہو گیا، سر وہی جو ان کے قدموں سے لگا، 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 دل وہی جو ان پہ شیدا ہو گیا، تیرے ٹکڑوں سے بنے دونوں جہاں، تیرے ٹکڑوں سے بنے دونوں جہاں، سب کا اس در سے گزارا ہو گیا، سب کا اس در سے گزارا ہو گیا، رب سلم ادھر کہنے لگے، رب سلم ادھر کہنے لگے، اس طرف پارب نہ بیڑا ہو گیا، اس طرف پارب نہ بیڑا ہو گیا، ان کے صدقے میں عذابوں سے چھٹے، ان کے
عذابوں سے چھٹے ان کے صدقے میں عذابوں سے چھٹے کام اپنا نام ان کا ہو گیا اور جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن جا پڑا جو دشت طیبہ میں حسن گلشن جنت گھر اس کا ہو گیا گلشن جنت گھر اس کا ہو گیا دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے جھنجھوڑنے کے حوالے سے اور اصلاح کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں اس میں اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے کلام انشاءاللہ سنتے رہیں گے ہمارے حسنین رضا بھائی بھی موجود ہیں ان سے بھی انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے کچھ دیر میں بڑا تعاون فرماتے ہیں پروگرام کے نعت خوانوں کا پورا شیڈول یہی بناتے ہیں ماشاءاللہ نور سحر کا اور ان کا تعاون ہے اللہ جزائے خیر دے قبلہ اسد مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں فضائل قرآن پر گفتگو چل رہی ہے کالز بھی کر رہے ہیں ناظرین آج ہم نے دعوت دی ہے کہ آپ کوشش کر کے آج ہمیں کالز کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ رمضان المبارک کے بعد کتنی تلاوت کی نیت کرتے ہیں کچھ نہ کچھ نیت کا اظہار کریں ماشاءاللہ ہمارے کالرز کچھ کر بھی رہے ہیں ایک نے آدھے پارے کی نیت کی تو اب یہ کس طرح ممکن ہو قرآن پاک کی تلاوت کون سا جذبہ کروا سکتا ہے کوئی اس پر مفید مدنی پھول دیں گے آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جذبہ تو دیکھیں موجود ہونا چاہیے اور جذبہ بنتا ہے بندہ جب کسی چیز کے بارے میں رغبت رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کی رغبت ہمیں کیوں نہ ہو کیونکہ یہ اللہ پاک کا اتنا بڑا انعام ہے اتنا زبردست ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کرم فرمایا کہ اگر اس کو ہم ایلیبوریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر شاید ہم قرآن سے دور ہوتے ہوئے یہ سوچیں کہ شاید میری موت واقع ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں کیا نہیں ہمیں بتایا اور کیا نہیں ہمیں فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی شان بیان کی بلکہ اس سے بھی پہلے اس قرآن کو پڑھنے کی رغبت ہمیں اس وجہ سے بھی ہونی چاہیے کہ دنیا کی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی بھی طرح کے شک کی گنجائش ہم کتنی اوتھینٹک کتاب کیوں نہ پڑھیں مخلوق کی جو بھی تحریر ہوگی عام لوگوں کی تحریر ہو ایکسپرٹس کی ہو بہرحال وہاں پہ غلطی کا امکان باقی رہتا ہے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی ابتدا ہی میں قرآن نے بیان کیا کہ اے قاری قرآن اے اس کتاب کو پڑھنے والے تیری ذہن میں ہونا چاہیے کہ تو جو کتاب پڑھ رہا ہے اس میں کسی بھی شک کی گنجائش ہے پھر مومنوں کی علامتیں بیان فرمائی متقین کی علامتیں بیان فرمائیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून से लेकर आखिर तक। फिर मुनाफिकीन के बारे में बताया, वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। दूसरे रुकू में कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो पिछली उम्मतों के तज़किरे को भी बयान फरमाता है। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। और भी बहुत सारी आयतों के अंदर है। अगर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद से अल्लाह पाक की निशानियों के बारे में रग़बत चाहते हैं और मोटिवेशन चाहते हैं तो अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, ये जो चंद आयतें हैं आखिर तक अल्लाह की निशानियों में गौर करने की हमें तालीम है। कुरान में जा बजा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के औसाफ का बयान है, आपकी तारीफ़ का बयान है। बहुत सारी आयतें हैं, इन्ना आतैना कल कौसर है व रफ़अना लक ज़िक्रक है, जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते थे। अल्लाह पाक ने उनको जवाब इरशाद फरमाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, उसकी बेनियाजी और उसकी जो अल्लाह तबारक व तआला की जो तौहीद का बयान है, सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद। इसी तरह कुरान की हर आयत और हर लफ्ज़ उसके अंदर क्या कुछ नहीं, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन। यानी कि हम अगर रग़बत की आपने बात कही तो कौन सी ऐसी किताब है दुनिया के अंदर कि जो कुरान से ज़्यादा हमें मरगूब हो सके। बात यह है कि हम इसके अंदर गोता जन होने वाले बने, हम इसको पढ़ने वाले बने, हम इसकी तरफ जो है वो क़यामत का बयान देखें। कहीं पर वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून है, कहीं पर इंसान की नफ्सियात को बयान किया गया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम में डर सुनाया गया है। यानी कि कुरान से अगर रग़बत नहीं है तो फिर इंसान किस तलाश में है। और इस किताब को अल्लाह पाक ने जब नाजिल फरमाया, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए तो अरब को अपने कलाम पर बड़ा नाज था और उनका हाल ये था कि काबे की दीवार पर अपना कसीदा शायरी लिख कर लटका देते थे और ये चैलेंज होता था कि कोई है इसके मुकाबले में लाने वाला, उससे बेहतर होता तो वो लेकर आता। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ते तो वही अरब के जो गैर अरब को अजम कहा करते थे, अजमी कहा करते थे, उनके बारे में फिर आला हज़रत ने जो इरशाद फरमाया, गुंगा कहा करते थे। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कुरान के एजाज़ पर बंदा गौर करे, इसकी लज्जत पे गौर करे। और सच्ची बात यह है कि जो अरब के लहजे में क़िरात करने वाले हैं उनकी अगर बंदा क़िरात सुने और समझने पर अगर अल्लाह ने कुदरत दी हो तो फ़कत कुरान का सुनना ही इतना मरगूब होना चाहिए कि बंदा इसको सुनता चला जाए। टॉपिक बड़ा तवील है, लेकिन बस आखिरी बात ये अर्ज़ करूँगा, वो किताब के अरब की जाहिल तरीन कौम दुनिया में जिनसे बढ़कर जहालत की कोई मिसाल नहीं थी उस ज़माने में, काबे का बरहना तवाफ़ करना, बेटियों को ज़िंदा दरगोर करना, एक पानी पिलाने पर 20-20 साल तक लड़ाई झगड़ा करना, बंदे को कत्ल करना, ऐसे जैसे जानवर को मार दिया। लेकिन जब इस कुरान पर ईमान लेकर आए, वो सहाबा बने, तो उसी कौम ने जो कि बदतरीन कौम थी दुनिया को फिर लीड किया और दुनिया के अंदर जो इस्लाम की रोशनी और नूर फैला, उसकी बुनियाद जो है वो यही कुरान मजीद है। तो अल्लाह पाक हमें इसको तिलावत करने, पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, कुरान के नुज़ूल की रात भी आज हो सकती है, यानी शब क़द्र, और अल्लाह ताला ने शब क़द्र को नुज़ूल कुरान के ज़रिए मुशर्रफ़ व मुमताज़ फरमाया और इसकी तारीफ़ में पहली बात ये फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो आज माशाअल्लाह रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब भी आ चुके हैं। अब्दुल हबीब भाई, हमने नाज़रीन को तरग़ीब दी कि आप कॉल्स करें, आज तो कुछ ना कुछ नीयत का भी इजहार करें कि आप कितनी नीयत करते हैं कि रमज़ान शरीफ के बाद तिलावत करेंगे। तो आप भी इस पर कुछ मदरी फूल दें कि तिलावत कुरान पे कौन सी चीज़ उभारती है, क्या जज्बा उभारता है, कौन सी बातें हैं?
میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ یقیناً تلاوت قرآن روز ہی ہونی چاہیے. وہ دن کیسا جس میں قرآن دیکھا نہیں, وہ دن کیسا جس میں قرآن سنا نہیں, ہماری زبان نے پڑھا نہیں. ایسا دن بنا لیں اپنا کہ میں جب تک سوؤں گا نہیں جب تک کچھ قرآن دیکھ نہ لوں, کچھ پڑھ نہ لوں, کچھ سن نہ لوں. تو اگر یہ ٹارگٹ ہوگا, ماشاءاللہ نیک اعمال میں کتنا پیارا طریقہ ہے کہ روزانہ کم از کم 3 آیتیں تلاوت کر لیں. اور ساتھ میں یہاں ایک دعوت اور دوں گا کہ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں. بلیو کریں, جب آپ تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اشفاق بھائی, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم کچھ ریکارڈنگ کرواتے ہیں تو آج ٹارگٹ رکھا ہے کہ 10 صفحات کرنے یا 15 کرنے یا 20 کرنے, لیکن وہ موضوع ایسا چل پڑا کہ ختم کرنے کوئی جی نہیں چاہ رہا, پتہ نہیں اگلی آیت میں کیا بات ہو رہی ہے. واقعہ پورا تو ہو جائے, یہ بات تو پوری ہو جائے قرآن کی. لذت ایسی جو لذت قرآن کی ہے نا, اور خاص طور پر جب آپ تفسیر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بندہ کدھر کھو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہمارے ریکارڈنگ کرنے والے بھائی ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم فارغ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا باتیں ہو رہی تھی, حالانکہ وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. لیکن قرآن ہے, اور قرآن کے جس کو دوستی مل گئی نا اس کا مزہ ہی اور ہے. یہاں میں ناظرین سے ایک بات ضرور کہوں گا, جیسے آپ کو ترغیب دلائی جا رہی ہے نا, ایک بات تھوڑا سا دنیاوی طور پہ اگر سمجھنے کے لیے, ہماری لائف میں بہت زیادہ اہمیت میسیجز کی ہے. آج کل تو جب سے یہ اسمارٹ فون آ گئے ہیں, پہلے ای میل تھے, خطوط تھے, اب ساری چیزیں میسیجز پر آ گئی ہیں کہ ہم نے واٹس ایپ یا میسیج کو فوراً چیک کرنا ہوتا ہے, اور جتنا امپورٹنٹ بندہ اتنا اس کا میسیج ہم مس نہیں کرتے. ہم لوگوں کے میسیج مس نہیں کرتے, لیکن اللہ کا میسیج قرآن ہے. یہ پیغام ہے مومنوں کے لیے, ہم سب کے لیے. تو اب بتائیں نا, کوئی 30 سال, کوئی 40 سال, کوئی 50 سال کا ہو گیا, اب تک قرآن پورا نہیں پڑھا, تو بارگاہ الہی میں یہ جواب بن پڑے گا کہ مولا بڑی بیزی لائف تھی, فیملی تھی, بزنس تھا, اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا. تو ایسا نہ کریں. نزول قرآن کی رات ہو سکتی ہے, آج شب قدر کی رات ہو سکتی ہے. دس از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشنز. بہترین موقع ہے بہترین نیتیں کرنے کا. تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آپ زندگی قرآن کے ساتھ گزرے گی, اور کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے بھی. اور اب تو کتنا آسان ہو گیا کہ تفسیر قرآن آپ پڑھ لیں, پڑھ نہیں سکتے تو اب آڈیو ریکارڈنگز بھی ہیں ہمارے پاس, آڈیو میں سنتے چلے جائیں, روزانہ کچھ منٹ سنیں تو انشاءاللہ قرآن فہمی بھی آنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. آپ کو آپ کا جنم دن مبارک, جزاک اللہ. 27 رمضان المبارک, آپ کے ولادت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر, آمین, بعافیت عطا کرے, نظر بد سے بچائے, اور دعوت اسلامی میں ایمان کی سلامتی استقامت عطا فرمائے. راشد مدنی بھائی, یہ قرآن پاک ایسا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں بے شک, اور اس کی کمال کی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بآسانی دل میں اتر جاتا ہے, سینے میں آ جاتا ہے, اور بچہ بچہ اس کو حفظ کر لیتا ہے. حافظ قرآن کا کیا مقام ہمارے اسلام میں بتایا گیا ہے, تاکہ مزید ہمارے ویورز اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن یاد کرنے کی ترغیب پائیں. دیکھیے, وہ سینہ بالکل ویران مکان کی طرح حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جس سینے میں رب کا کلام نہیں ہے, اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر پہ بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جس سینے میں رب کا کلام محفوظ ہو, اس سینے کی کیا شان ہے, اس حافظ قرآن کا مقام کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس بندے نے قرآن پڑھا اور اس کے احکام پر عمل کیا تو قیامت والے دن جب وہ شخص آئے گا تو فرمایا کہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی ایسی ہوگی کہ جس طرح دنیا میں تمہارا سورج ہے, سورج کی جیسی روشنی ہے, فرمایا اس سے بھی زیادہ ان کے والدین کے جو سروں پر تاج ہوگا اس کی روشنی ہوگی. کیا بات ہے. اور ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جس نے قرآن کو پڑھا, اس کے حرام کو حرام جانا, حلال کو حلال سمجھا, تو قیامت والے دن اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے شخصوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائے گا کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا. اسی طرح حافظ قرآن کی ایک فضیلت یہ بھی حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ اسے قیامت والے دن فرمایا جائے گا, جنت میں داخلہ ہوگا, اور فرمایا جائے گا قرآن پڑھتا جا, جنت کے درجے چڑھتا جا, جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی تو یہ اس کا آخری ایک مقام ہوگا. تو قرآن پڑھنا اور قرآن کو حفظ کرنا کتنی سعادت کی بات ہے. وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں, اور دنیا میں بھی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں, ان کے لیے رحمتوں کا سبب بنتے ہیں, اور قیامت والے دن بھی رسوائی سے ان کو بچانے کا ذریعہ بنیں گے. رب کی بارگاہ میں ان کے مقام اور درجات کی بلندی کا یہ ذریعہ بنیں گے. تو حافظ قرآن کی اس کو ذرا اس طرح سمجھیں, اگر کہ کوئی بڑی وی آئی پی جگہ ہو, وی آئی پی پلیس ہو, اور وہاں پر کوئی بندہ گیٹ پاس حاصل کر لے, یہ بڑی بات ہو, اور اگر اس کو کہا جائے کہ یہ تم بھی جا سکتے ہو اور 10 اور بندوں کو لے جا سکتے ہو, وہ کہے گا یار میری عزت کہ میں 10 بندوں کو لے جا رہا ہوں, ایک بہت بڑی جگہ ہے, وی آئی پی پلیس ہے. تو جنت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے, سبحان اللہ, جنت کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہاں ایک بات میں ضرور عرض کروں گا, حافظ بنانا چاہیے, لیکن ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ
اگر آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے نا تو پھر اس کی اگلی لائف کا پلان بھی بنائیے. اچھا. یعنی نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو شوق میں حافظ تو بنا دیا, 5 7 8 سال کی عمر میں حافظ بن گیا بچہ, اب اس کو ڈال دیا اسکول میں, اب اس کو ڈال دیا دیگر کاموں میں, کاروبار میں, اور پتہ چلا کہ اس کو حفظ والا جو معاملہ ہے نا وہ کمزور ہو گیا. تو آپ نے اگر اپنے بچے کو چھوٹی عمر میں حافظ بنایا ہے تو اب آپ اپنے اوپر یہ ذمہ داری بھی لیں کہ اس کے اس حفظ کو کنٹینیو کرنا ہے, ایسے پلان بنائیں کہ وہ حفظ کو چھوڑ نہ دے, بھول نہ جائے, کیونکہ اس کی وعیدیں بھی آئی ہیں. تو بے شک بہت بڑی سعادت ہے ماں باپ کے لیے, اس کو آپ سمجھیں اپنے لیے گولڈن اپارچونٹی سمجھیں. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ ہیں. لیکن حافظ ہو کر حفظ بھول جائے یا حافظ ہو کر بے عمل ہو جائے تو ایک دو چیزوں کو آپ نے پلان کرنا ہے. اگر واقعی جنت پانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا, کہ بچہ اگر حافظ بن گیا ہے تو اب اس کی بقیہ زندگی جو ہے اس میں حفظ کامل رہے, مضبوط رہے, اس کی دہرائی کا نظام, اور اس کو نیک ماحول کے ساتھ وابستہ رکھے, کیونکہ حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا فضیلت جب جا کے پوری ہوتی ہے نا. تو یہ پوری فضیلت اگر پانی ہے تو آپ نے اپنے بچے کو یہ نیک ماحول بھی پرووائڈ کرنا ہوگا, پھر مزے کو مزہ آ جاتا ہے. میں یقین کریں ان والدین پر رشک کرتا ہوں کہ جن کا بیٹا تراویح پڑھا رہا ہو اور باپ پیچھے قرآن سن رہا ہو, اس سے بڑی کیا سعادت اس باپ کے لیے. یقین کریں دل. آج وہ ختم قرآن میں ایک جگہ بیان تھا, وہاں پہ موجود تھا, تو ایک وہ والد صاحب تھے, ان کا جو بیٹا تھا انہوں نے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کیا مدرسۃ المدینہ کے اندر ہی. اس کے بعد جامعۃ المدینہ میں انہوں نے پورا درس نظامی کا کورس بھی کیا ماشاءاللہ, اور اب الحمدللہ وہ ایک مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. پھر 27 پہ یعنی آج رات قرآن مجید فرقان حمید انہوں نے سنانے کی سعادت حاصل کی. تو جب وہ قرآن مجید کا ختم ہوا اور تحائف کا سلسلہ رہا تو اس میں والد صاحب وہاں موجود تھے. وہ کھڑے ہو کے زارو قتال ہونا شروع ہو گئے. یعنی وہ جو ان کی شروع کی محنت تھی نا, میں ان کو جانتا ہوں کہ بچپن میں وہ کتنی پریشانی کا عالم تھا, کس آزمائش میں انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا, اور محنت وصول ہو, وہ رو رہے تھے. اور وہ بیٹا ان کا حافظ قرآن درس نظامی کیا ہوا مسجد کا امام, اور والد صاحب وہ دونوں کھڑے ہو کے گلے مل کے پھر جو ہے انہوں نے رونا شروع کر دی. یہ منظر دیکھ کر لوگوں پہ رقت طاری ہو گئی کہ واقعی آج دیکھیں نا کہ محنت وصول ہو رہی ہے, کہ میرا بچہ جس کے لیے میں محنتیں کرتا تھا لیکن وہ قرآن سیکھتا تھا, میں یہاں پر لگا رہتا تھا, وہ قرآن کا علم سیکھتا تھا, وہ درس نظامی کا کورس کر رہا تھا, وہ حدیث کا علم سیکھ رہا تھا, آج سکھانے والا بن رہا ہے, میری نظروں کے سامنے وہ بیان کر رہا ہے, میری نظروں کے سامنے دوسروں کو قرآن سنا رہا ہے. تو یہ تو دنیا کا ثمرہ ہے, آخرت کا عالم کیا ہوگا. یہاں پر ایک شیئر کرنا چاہوں گا, ایک اپریسیشن کہہ لیں. ماشاءاللہ ہمارے ہاں اسی طرح ہند میں بھی, اور اس علاقے کی اگر پوری بات کریں تو کافی اچھی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں. آپ نے بھی بہت سفر کیے, کئی دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں پر مکمل قرآن پڑھانے کے لیے حافظ تلاش کرنا پڑتا ہے, اور بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر کوئی 10 پارے ہی پڑھ پاتے ہیں, بعض اوقات سورتیں پڑھتے ہیں, اور بڑی تعداد ہے, میں منشن نہیں کروں گا, لیکن یہ بڑی محرومی کی بات ہے. جب ان علاقوں میں ان لوگوں کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو یقین کریں اپنے پاکستانی ہونے پر اور اس علاقے ہونے پر اتنا فخر ہوتا ہے. کراچی میں جو 15 20 25 سال پہلے نا تراویح کے لیے کراچی سے باہر سے حافظ بلانے پڑتے تھے, اور آج کون سی بلڈنگ ہے, کون سا محلہ ہے, میں تو ختم قرآن میں جا کے جو ہے نا اتنی ماشاءاللہ ختم قرآن ہو رہے ہیں کہ خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. مسجد میں وہاں پتہ چلا کہ 7 قرآن ختم کیے الحمدللہ. پتہ نہیں کتنے فلور تھے, ہر جگہ انہوں نے الگ الگ. ہماری بلڈنگ میں یہ ہو رہا ہے کہ نماز ایک ہوتی ہے, پھر الگ الگ روزہ تراویحاں, اور یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہوا. 25 سال میں یہ انقلاب کون لے گیا؟ دعوت اسلامی نے 92,000 حافظ قرآن بنا دیے. وہ کہاں گئے؟ اچھا, ان حافظ قرآن نے بھی دیکھیں دعوت اسلامی ایک سمندر ہے, اس سے ندیاں نہریں سب نکلتی ہیں. کچھ نے اپنے مدرسے بھی بنائے اور حافظ انہوں نے بنائے, یعنی ہر طرف جو حفظ کا رجحان پیدا ہوا, عالم بننے کا. 13,000 علماء دین. دیکھیں یہ بولنا آسان ہے, 13,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو درس نظامی کمپلیٹ کروا دیا, اور 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی نے بنا کے اس امت کو دے دیے. یہ کتنی بڑی قرآن کی خدمت ہے. قرآن کے آج ہم فیضان قرآن پر بات کر رہے ہیں, تو صرف قرآن کی خدمت اور دعوت اسلامی پر بات کی جائے نا تو کئی سلسلے ریکوائرڈ ہیں کہ وہ کس طرح سفر شروع ہوا, اور آج 5,200 سے زیادہ مدرسے ہوں, 3.25 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوں, اور وہ بغیر فیس کے پڑھ رہے ہوں, اور پھر ان میں 92,000 حافظ قرآن بن جائیں, ہزاروں علماء بن جائیں, ہزاروں وہ ہوں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا رہنا دعوت اسلامی افورڈ کرتی ہو. تو یہ کتنی بڑی دین کی خدمت ہے. اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن بھی, اتنے مدرسے کیوں, مدرسے کیوں, مطلب یہ مدرسے کیوں کہنے والے کو مدرسے کے قریب سے گزرا بھی نہیں ہے, تو اس کو پتہ نہیں ہے مدرسے کیوں ایسے ہی چل رہے ہیں, کیا فائدہ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں. پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ناظرین, تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ہمارے معاشرے سے علماء, حفاظ اور امام چلے جائیں.
اب اپنی زندگی کو ذرا چیک کریں. آپ کریں گے کیا؟ دین اور دین کو کیسے کنیکٹ کریں گے اپنے ساتھ؟ ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، نمازوں کا کیا ہوگا، ہمارے شرعی مسائل کا کیا ہوگا، پیدائش سے لے کر آخرت کے آخری جنازے تک کس کس مرحلے پر ہمیں علماء اور امام صاحبان اور حافظوں کی ضرورت ہے. اس کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ یعنی دین کی بقا جو ہے وہ علماء کرام ضروری ہیں. یہ پلرز ہیں. یعنی اس کو میں دنیاوی لینگویج میں سمجھا دیتا ہوں. کسی ملک سے پولیس اور فوج کو نکال دیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی بھی نہ ہو، اب اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ خطرے بے مہار ہو جائے گا نا، کوئی قانون ہی نہیں رہے گا. تو اگر آپ کو دین کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اگر آپ کو دین پر عمل کرنا ہے، تو یہ علماء کتنا ضروری ہیں، یہ امام حافظ. تو یہ پروڈکشن اسکولیں کالج تو بنتی رہتی ہیں، مدرسے نہ ہوتے تو ہم کدھر جاتے؟ اتنا بڑا حصہ دعوت اسلامی نے سنبھالا اور آج امت کو. اچھا پھر علماء بھی کیسے؟ دیکھیں نا مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہمارے منچ پر جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں یہ دعوت اسلامی کی پروڈکٹ. خود اسد بھائی میں جو بات کر رہے تھے نا آپ، جب کہ والد صاحب رو رہے تھے تو میں ان کے والد صاحب پہ رشک کر رہا تھا. ان کے بھائی کتنے ہیں اور ماشاءاللہ سارے ہی علماء، اور کس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں. دارالفتہ میں ایک بھائی، تو ایک بھائی دین کی خدمت کہاں، خود یہ کتنے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، پورے مدنی چینل کے نگران. ماشاءاللہ آج آپ کا بھی ختم قرآن ہو گیا. ماشاءاللہ اشفاق مدنی بھائی پوری دنیا کو ماشاءاللہ کس طرح سلسلوں میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. خود حافظ قرآن، روزانہ تراویح پڑھانا، آج ختم قرآن. یعنی ایک تو پروڈکٹ، اور پھر وہ اتنی بڑی پروڈکٹ، اس میں اس کی کوالٹی کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے. تو دعوت اسلامی ایسے ہیرے عطا فرما رہی ہے اس امت کو کہ کس طرح سافٹ سپوکن کے ذریعے، وائلنس سے بچ کر، لڑائی جھگڑے سے بچ کر. میں ایک جگہ گیا، مسجدوں کی بات ہو رہی تھی، کوئی بلڈر تھے، کہہ رہے ہم دعوت اسلامی کو مسجد کیوں دیں. میں نے کہا ہماری ایک مسجد بتا دیں کہ جہاں ہم جاتے ہیں اور علاقے والوں میں پرابلم شروع ہو جائے. الحمدللہ پرابلم ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے. دعوت اسلامی والے پرابلم والی بات ہی نہیں کرتے، پیار محبت کی بات کرتے ہیں اور سب کو نبی پاک کی سنتوں کا عامل بناتے ہیں. تو دعوت اسلامی سوسائٹی کا سولوشن ہے. تو الحمدللہ کیوں نہ ان کے مدرسے بنے، ان کے جامعہ بنے، اور ہم ان کا ساتھ دیں دعوت اسلامی والوں کا. تو یہ بڑی رات ہے. اس رات میں بھی میں نے پہلے بھی بیانات وغیرہ میں سلسلوں میں عرض کیا تھا کہ بڑی راتوں میں بھی چیریٹی کیا کریں، تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اگر لیلۃ القدر ہوگی وہ رات، تو آپ کا وہ خرچ کرنا بھی لیلۃ القدر میں شامل ہو جائے. تو انشاءاللہ بھی آج کی رات بھی دنیا میں کئی ملکوں میں باقی ہوگی. 29ویں شب آنے والی ہے، مبارک گھڑیاں. اس میں دعوت اسلامی والوں کا ساتھ، چاہے فطرہ ہو، ڈونیشن ہو، صدقہ خیرات، ہمیں ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. یہ صرف یہ نہیں جیسے ہمارے محلے کے اندر مدرسے ہوتے ہیں، مساجد ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر سیکھ لیا جائے. دعوت اسلامی کی اگر قرآن کی خدمات دیکھیں نا، تو فیضان آن لائن اکیڈمی میں ایک طالب علم سے بات چیت ہوئی، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں جس جگہ رہائش پذیر ہوں، جہاں میری رہائش ہے، وہاں دور دور تک کئی کلومیٹر کسی مسلمان کا گھر نہیں ہے، مسلمان کا گھر، کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے. دعوت اسلامی کی قرآن کی خدمت دیکھیں کہ فیضان آن لائن اکیڈمی قائم ہوا. ان کی جو زوجہ تھی بتایا کہ انہوں نے یہاں سے اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی مدرسہ نہیں، فیضان آن لائن اکیڈمی سے الحمدللہ انہوں نے قرآن پاک پڑھا. ان کے سرپرست نے قرآن پاک پڑھا، بچوں کے والد صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہم نے یہاں سے آن لائن اکیڈمی سے الحمدللہ یہ فرض علوم کورس وہ کیا. ان کے دونوں بچوں نے ناظرہ قرآن پاک پڑھا، اب ان کے دونوں بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. اللہ کہاں کس جہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے، آن لائن قرآن سکھایا جا رہا ہے. کتنی بڑی اپروچ ہے. ایسی بہت ساری مثالیں. وہ ایک بار میں کلپ بھی میرا کافی چلا تھا جب میں آسٹریلیا گیا تھا. مجھے اسلام بھائی گاؤں میں لے گئے آسٹریلیا میں، کہتے ہیں عبدالعلی بھائی آپ کو ایک جگہ لے جا رہے ہیں جب 5 مسلمانوں کے گھر ہیں. میں نے کہا اتنا دور آیا ہوں، کسی ایسی جگہ لے جاؤ بھائی جہاں زیادہ ہم بیان کر سکیں، لوگ ملیں. کہ آپ چلیں آپ کو ایک چیز دکھانی ہے. ہم وہاں گئے. اب جن بھائی کے گھر میں داخل ہوئے، پورے شہر میں، گاؤں کے لئے، ولیج کے لئے 5 مسلمان کے گھر تھے. ان کا دروازہ جب انہوں نے کھولا تو ایک سبز امام والے اسلام میں باہر نکلے، چہرے پہ ان کے داڑھی. اندر گئے تو گھر میں مدنی چینل چل رہا. سبحان اللہ. اپنے بچے سے بلایا، بچے سارے امام والے. ایک بچہ کہا کہ وہ بچہ آن لائن قرآن پڑھ رہا ہے. میں اس بچے کے پاس گیا، میں بیٹھ گیا بچے کے ساتھ. جب میں نے اس کا سبق سنا تو کیا تلفظ. کہتے ہیں ہمارے یہاں ہم دعوت اسلامی کو جانتے ہی نہیں تھے. ہم نے مدنی چینل آن کیا، دیکھتے دیکھتے اچانک شروع ہو گیا. ہم سب گھر والے مدنی ماحول میں آئے، میں نے داڑھی رکھی، ہم سب نمازی بن گئے. پھر ہمیں مدنی چینل سے پتہ چلا کہ آپ کا کوئی آن لائن مدرسہ بھی ہے. ہم نے اس میں داخلہ لیا. اب ہم وہاں بیٹھ کے آن لائن قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا کمال دعوت اسلامی سے تو نے کام کروا لیا. لوگ مدنی چینل کے بارے میں آپ کو اندازہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کی ہارٹ بیٹ ہے مدنی چینل، کچھ لوگوں کی زندگی کا کنیکشن بنا ہوا ہے مدنی چینل. مجھے ایسے کئی بزرگ ملے یو کے میں، اسد بھائی ٹریول کرتے ہیں، جو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بچہ وغیرہ کوئی نہیں ہے، ہمارا سب کچھ مدنی چینل ہی ہے. 17-18 گھنٹے صرف ہم زندگی مدنی چینل کے ساتھ گزارتے ہیں. مدنی چینل چلا گیا تو ہمارا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یعنی زندگی کا ساتھ مدنی چینل کے ساتھ ہو گیا ہے. الحمدللہ یہ اتنی بڑی نعمتیں دعوت اسلامی نے امت کو دی ہیں. الحمدللہ. اللہ سلامت رکھے. کال شامل کریں. میرا نام مطیب رضا ہے، میں بہاری میں رہتا ہوں. پیارے پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ کو برڈے مبارک ہو. آپ کتنے سال کے ہو گئے ہیں اور مدینے کی حاضری کی نعت سنا دیں. بہت شکریہ آپ کا.
انگریزی لحاظ سے تو ابھی دن ابھی آنا، یہ تو اسلامک ڈیٹ آف برتھ ہے 47 سال کا ہو گیا. ہاں انشاءاللہ اللہ کرے جلدی جلدی مدینے کی حاضری ہو جائے. آمین. ماشاءاللہ. اگلی کال. انشاءاللہ پروگرام بہت ہی پیارا ہے. انشاءاللہ عز و جل میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزانہ ترجمہ تفسیر کی 3 آیات روزانہ قرآن پاک کی پڑھوں گا. مزید دعاؤں کی التجا. ماشاءاللہ بہت مبارک. ناظرین بھی کالز کریں، اپنی نیتوں کا اظہار کریں، ہو سکے تو انہوں نے بھی نیت کا اظہار کیا ماشاءاللہ. آپ بھی تلاوت کی، جو کال نہیں کر پا رہے وہ بھی اپنے گھر میں نیت کر لیں کہ رمضان ہی میں نہیں، رمضان المبارک کے بعد بھی قرآن سے تعلق ہمارا ٹوٹنا نہیں چاہیے. اگلی کال. بھائی بوڑھے والا سے اور افطاری عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ روزانہ 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کر. میرے اور میرے فیملی کے لیے دعا کر دیجیے گا. یغفر اللہ لنا ولکم. بہت مبارک، اللہ استقامت دے. اگلی کال. انشاءاللہ اشفاق بھائی کے پروگرام کی توسط سے یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بعد رمضان پاؤ پارا پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. دعائے خیر میں یاد کیجیے گا انشاءاللہ. نیک اعمال اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پورے سال میں ایک بار پورا قرآن ختم کرنا. جی سالانہ والے میں سبحان اللہ یہ بھی ہے. اور 3 آیتوں جو ہیں وہ تفسیر، ترجمہ اور تفسیر والا جو 3 آیتوں والا ہے نا، اس پہ بھی ماشاءاللہ جن مسجدوں میں بدنی حلقہ وغیرہ لگتا ہے تو وہاں بھی ماشاءاللہ وہ بھی پورے ہو گئے. مجھے تو خوشی یہ ہوئی کہ میں ہماری بڑی مشہور مسجد ہے کراچی میں، فیضان جیلان مسجد، تو وہاں عید کی نماز کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آئیے. تو میں 2-3 مسجدوں والے کوشش کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا تو انہوں نے ساتھ ایک میسج کیا کہ عید والے دن فجر میں ہمارا تفسیر قرآن صراط الجنان کا ختم قرآن بھی ہے. تو میرے تو منہ میں پانی آیا. میں نے کہا 27 کو تو ختم قرآن ملتا ہے، یہ عید والے دن بھی ختم قرآن مل رہا ہے. تو میں نے کہا میں ادھر ہی آؤں گا. تفسیر کے ساتھ تفسیر والا 7 سال میں پورا ہوا ہے. 7 سال امام صاحب درس دیتے رہے اور اب عید والے دن وہ کمپلیٹ ہو رہا. تو ماشاءاللہ تفسیر صراط الجنان کے بارے میں تو بہت بہاریں سننے میں آتی ہیں اور واقعی بڑی آسان اور افیکٹو ہے. بلکہ اس کو لکھتے وقت مفتی صاحب نے نیت کا اظہار بھی فرمایا کہ یہ پیش نظر تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے، بلکہ دفعہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بچپن میں نے نیت کی تھی، یعنی ہوش سنبھالتے ہی، کہ میں یہ سوچتا تھا کہ اگر کوئی ایک عام شخص قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس کو سمجھے گا کیسی کہ اس آیت میں میرے لیے کیا ہے، ایک عامی شخص کے لیے. علماء کی بات جدا ہے. تو مفتی صاحب نے کہا میں مدرسے میں پھر درس نظامی، پھر ماشاءاللہ تحریر فرمایا، اور واقعی ایک آیت سے متعلق اتنا مواد مل جاتا ہے کہ ایک عام سینسیبل آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے میرے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور یہ قرآن کی بیسک ہے، کیونکہ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، کہ کتاب ہدایت ہے. پڑھنا تو اس کا فرسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم دیکھ کر اس کو تلاوت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ اینڈ نہیں ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ پھر اس کو سمجھا بھی جائے، وہ تفسیر کے ذریعے ہوگا، ترجمے کے ذریعے ہوگا. اور پھر تھرڈ اسٹیپ ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے، جو کہ اس کا اصل مقصود ہے کہ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے وہ ہدایت حاصل کرنا. ہدایت. سبحان اللہ. حسنین رضا بھائی کچھ اشعار نعت شریف کے شامل کرتے ہیں. اے سبز بدوانے منظور دعا کرنا، رب رکھنا میرے آقا مجرم جہاں بھر کا، میں شر برب رکھنا رسوائے زمانہ ہو، دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو، دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری ماشاءاللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک پڑھنے کی جہاں فضیلتیں ہیں، نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اگر ناظرین کو مل جائے. جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید وہ بابرکت کتاب ہے کہ اگر بندہ اس کی تلاوت قرآن کریم نہ کرے، اس کو نہ پڑھے، تو جو اس کی اتنی برکتیں آئی ہیں، فضیلتیں آئی ہیں، اس سے محروم رہے گا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اللہ پاک ایک نیکی عطا فرماتا ہے کہ جو کہ 10 کے برابر ہوتی ہے.
پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ 3 حرف ہیں، اور یہ جو یہ الف لام میم پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکی عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو قرآن مجید پڑھنے والا ہوگا نا، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنے والا ہوگا، تو اس کو یہ برکت عطا ہوگی کہ ایک وہ عمر آتی ہے کہ جس میں اس کی جو عقل ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے والا ہوگا تو اس کی جو عقل ہے وہ زائل نہیں ہوگی، اس کی جو عقل ایسی ہو جاتی ہے جسے کہتے ہیں بچپن والی، جو چھوٹی عمر میں اچھے برے کی صحیح چیز کی تمیز نہیں رہتی ہے، یہ اس کی عقل نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نہ پڑھنے میں تو محرومی ہے ان فضائل سے کہ جو فضائل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اسی طرح مفتی احمد یار خان نئی بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کہا کہ ہم نے اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی زیادہ علم نہ ہونے، قرآن مجید فرقان حمید کے صحیح فہم اور سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کے فضائل اور برکات کو محدود کر دیا ہے۔ ہم یا تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کچھ حضرات اپنے کم علمی کی وجہ سے کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف جو ہے وہ برکت لینے کے لیے کسی کا انتقال ہو جائے جب پڑھ لیا جائے، یا کہیں دم درود وغیرہ اس سے کر دیا جائے، لیکن اس پر عمل نہیں کرنا، عمل غیر وارہ کرنا ہے۔ کہا یا پھر کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو صرف عمل کے لیے ہے، یہ صرف اس پر عمل ہوگا لیکن اس سے شفا نہیں ملتی اور اس سے دم درود وغیرہ نہیں ہوتا، اس سے برکتیں نہیں ہوتی۔ کہا نہیں، یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے اگر شفا نہیں ملتی، اس سے برکتیں نہیں ملتی، یہ پڑھنے والا خوب فضیلتوں کا اس کو یہ برکتیں نہیں ملا کرتی، یہ فضیلتوں کا جو ثمرہ ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین یہ نہیں ارشاد فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ تو قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو شفا بھی ملتی ہے، قرآن مجید سے اس کو رحمتیں بھی ملتی ہے، قرآن مجید کے دم سے شفا بھی ملتی ہے، اس کو برکتیں بھی ملتی ہے، لیکن جو قرآن سے دور رہتا ہے پھر وہ ان برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور کہا اگر قرآن مجید سے صرف شفا ملتی، صرف رحمتیں ملتی، صرف برکتیں ملتی، اس سے صرف دم و درود ہوتا، تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں آیات احکام نازل نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں آیات احکام ہیں، آیات شفا ہیں، قرآن کو اللہ نے شفا فرمایا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید شفا بھی دیتا ہے، ہماری ظاہری باطنی گندگی کو بھی دور کرتا ہے، اور قرآن مجید ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا مکمل دستور بیان کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھ کر وہ برکتیں حاصل کی جائیں جو عمل کرنے سے اور اس کو پڑھنے سے حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسد بھائی کیا فرماتے ہیں، قرآن نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہوتا ہے مسلمان؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی بیمار ہو اور ڈاکٹر نے اس کو دوا لکھ کے دی ہو، دوا کا پرچہ تو اس کے پاس ہو لیکن دوا استعمال نہ کرے، جس طرح اس مریض کا انجام ہوگا تو ویسے ہی قرآن نہ پڑھنے والے کا انجام ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کیا محرومی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا انعام عطا فرمایا، پچھلی امتوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا تھا۔ ان کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی، لوگوں نے بعد کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی۔ یہ وہ خالص کتاب ہے کہ جس میں ایک لفظ بلکہ ایک حرف کی تبدیلی بھی ممکن نہیں، اور اتنا بڑا انعام ہونے کے باوجود اگر ہم اس سے ہدایت حاصل نہ کریں تو اس سے بڑی اور کیا محرومی ہوگی۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی جو بھی زبوں حالی ہے، جو بھی ایک تنزلی ہے، اس میں ٹھیک ہے بہت سارے اسباب ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن شاید ایک
جنت میں داخل ہوگا. 10 آیات میں جو باتیں بیان ہوئی، جو مسلمان ان کو اپنائے گا، میرے نبی آخری نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ داخل جنت ہوگا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک تلاوت فرمایا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے. ایمان والوں کے اعلیٰ اوصاف میں ایک وصف بیان ہوا، ایمان والے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. جب نماز ادا کرتے ہیں دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور